خیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ فاستبقوا الخیرات خیرات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ نیکی کی طرف دوڑ لگا دو، نیکی کی طرف دوڑ لگانے والوں کی بہت اللہ کی یہاں عزت ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مسجد میں مؤذن اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو اس اعلان کے نتیجے میں جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے وہ اللہ کو بہت ہی عزیز ہوتا ہے کہ یہ میری پکار پہ لبیک کہتا ہوا آ گیا، اس کا درجہ اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اسی بات سے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جو اللہ کی محفل میں وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اور ہر آفت ہر بلیات ہر وبا سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہر قسم کی بے عزتی سے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے آپ کو اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ جیسے کہ روزانہ الحمدللہ رب العالمین تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے حکم سے فضائل اعمال پڑھا جا رہا ہے، اور فضائل اعمال دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، بیش بہا زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور یہ ایسی زبان ہے جو کمپلسری ہے الحمدللہ تبلیغ میں اللہ کے حکم سے۔ جو لگاتے ہیں وقت تبلیغ میں ان کو پتہ ہے، اور جو نہیں لگا پاتے اللہ ان کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی۔ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے ہیں جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے، اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطالب ہیں جو حسب استطاعت مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی جو ہے کسی نے کسی چیز کا کیسے ترجمہ کیا، کسی نے کیسے کیا، لیکن اگر ان کا لب لباب ایک ہی ہو۔ یہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی جو کل اس بات سے مؤخر کیا تھا کہ قرآن کی ایک کو ہم نے کیسے سمجھا، تو قرآن کو ہم نے کیسے سمجھا، قرآن کی ایک آیت نے دوسری آیت کو کلیئر کیا، تفصیل بتائی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے نا کہ نہ جاؤ نماز کے قریب تم، تو اس میں یہ کتنا عجیب سا حکم لگ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، یعنی آؤ نماز قائم کرو نماز قائم کرو، اور اس میں ہے کہ نماز سے قریب نہ جاؤ، تو دوسری آیت میں جب تم نشے کی حالت میں، تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک طرح سے ہمیں اس طرح سے تفسیر کو پتہ ملی کو قرآن کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کی جو تفسیر بتائی اس طرح ملی، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہو گئی کہ قرآن کو ہم نے کیسے جانا، قرآن کی تفسیر کو کیسے سمجھا، اللہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کا اس آیت سے کیا مسئلہ مطلب ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا وما جعل، جسم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں دو دل نہیں بنائے، یعنی سورہ احزاب کی آیت تھی۔ تو اب یہ تھا کہ جب اس کی تفسیر کو، یعنی ایسے تو سمجھا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا، لگے گا جیسے کہ میڈیکل سائنس کو بتایا، نہیں۔ تو جب تک ہم اس کی تفسیر کو نہیں پڑھیں گے
ہمیں، اور وہ بھی تفسیر مستند ہو. تو قرآن کی تفسیر ہمیں کہاں سے ملی؟ ایک آیت دوسری آیت کو بیان کر رہی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی. اور پھر تیسری بات ہے اسرائیلی روایت. اسرائیلی روایات کیا ہیں؟ اسرائیلی روایات یہ ہیں کہ دیکھیں نا، ایک مثال کے طور پہ ہمیں اسرائیلی روایات میں 3 باتیں ہیں. وہ روایات جن کو بالکل مستند سمجھا گیا، وہ روایات جن پر خاموشی اختیار کی گئی، اور وہ روایات جن کی نفی کر دی گئی. تو 3 قسم کی باتیں اس میں آ گئی ہیں. تو قرآن کی تفسیر کو ہم نے ان چیزوں سے سمجھا، جو آج تک ہم آج بڑی زیادہ غور و خوض کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی محنت ہوئی، اور پھر آج ہمیں الحمدللہ رب العالمین صحیح قرآن کو سمجھنے کا موقع ملا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اور کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں غور فکر کرو کہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے، مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط اور آداب ہے ان کی رعایت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمہ دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے. اہل فن تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتائی ہے کہ اگر آپ نے تفسیر قرآن کرنی ہے تو آپ 15 علم سیکھ کے آئے، 15 علوم میں ایکسپرٹ ہو کے آئے. وقتی ضرورت کی وجہ سے جو ہے آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتی ہوں، جس سے معلوم ہو جائے کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی. اول لغت جس سے کلام پاک کے جو ہے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں، ایسی لغت جس سے جو واحد الفاظ ہیں قرآن کے اس کے معنی معلوم ہو جائیں. مجاہد رحیم اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بغیر معرفت لیے لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے، یعنی خود ہی اٹھا کر اس کی تفسیر کرنا شروع کر دے. نہیں، جب تک اچھی طریقے سے نہ سمجھ لیں اور مستند کتابوں سے نہ پڑھ لے. اب یہاں پر نام لینا نہیں چاہیے، لیکن آج کل بڑے سے بڑے پروفیسر بن گئے ہیں جو قرآن کا ترجمہ خود ہی کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی واقعہ جوڑنا ہو وہ میں جوڑ دیتی ہوں. اگر جیسے ایک مثال ہے کہ کہیں لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو میں نے اس پر کوئی قصہ بتا دیا کہ دیکھیں جھوٹے کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کرنا ہے، تو یہ اور چیز ہے. لیکن مطالب اور معنی پہ عبور ہونا اور اس کی صحیح طرح تفسیر کرنا یہ بالکل سیکھے بغیر کوئی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت کلام میں اور ایسی فصیح اور بلیغ عربی کو اپنے کچھ الفاظ دیکھ کر اس کو بیان کرنا شروع کر دے. چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں، اس لیے بسا اوقات لفظ چند معنی میں مشترک ہوتا ہے، ان میں 1-2 معنی جانتے ہیں. اب دیکھیں نا ایک بات ہے، اب آپ دیکھیں نا عین لام میم کہیں لکھا ہو نا، تو آپ اس کو 2 طریقے سے دیکھیں. اگر آپ اردو دان ہیں تو آپ کہیں گے یہ علم بھی ہو سکتا ہے اور یہ علم بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ اس کو کیا کریں گے، آپ فکرے میں پڑھیں گے کہ بھئی یہاں پہ لکھا ہوا کیا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہمیں اپنے وطن کے علم سے پیار ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب جھنڈا ہے، علم ہے. ہمیں جیسے عین لام میم لکھا ہے تو ہم کہیں گے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کس طرح، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا اعراب کا اور علم الصرف اور علم النحو پہ ہمیں عبور نہیں ہوگا، ہم قرآن کے مطالب کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں سکتے. تو پہلے کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، سن لیجئے اس کو بھی ان میں. اور فی الواقع اچھا اب کیا ہوتا ہے، پہلا جو ہے نا، مجاہد کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بغیر سیکھے ہوئے، بغیر معرفت حاصل کیے ہوئے کچھ بولے. اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، اس لیے بسا اوقات لفظ چند معنی میں مشترک ہو جاتا ہے، یعنی 2 معنی ہوتے ہیں اس کے، اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے. دوسرے نحو کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اعراب کے تغیر و تبدیل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. دیکھیں اس میں کتنی آسانی سے آپ کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس پر میں نے بھروسہ کیا. توکلت کہ میں نے بھروسہ کیا اللہ رب العزت پہ. اگر اس کو ذرا سا بھی چینج ہو گیا تو آپ کہتے ہیں توکلتا
کہ یعنی تو نے بھروسہ کیا، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکلت علی، توکلت کر دیا، زبر زیر کو زبر کر دیا، وہ پیش کو زبر کر دیا، تو اس کے بعد وہاں اس سے مطالب چینج ہو جاتا ہے، تو اس میں تو کا لفظ آ جائے کہ شروع اللہ کے نام سے جس پر تو نے بھروسہ کیا، یعنی میں نے نہیں بھروسہ کیا. تو اس لیے کہ اس طرح کہ ہر کوئی 2-4 لفظ پڑھ کر قرآن کے مطالب کو نہ بیان کرنا شروع کر دیا کرے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام بہت بڑے بڑے علماء دین کا ہے. ابن فارس رحم اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا، اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا. علم صرف اور علم نحو بہت جاننا ضروری ہے. ایک شخص نے کلام پاک کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم ترجمہ جس دن کے پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدی اور پیشرو کے ساتھ، یعنی جو جس کا پیر ہوگا نا، وہ اپنے مرید کے ساتھ، مرید اپنے پیر کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا. تو اس کی تفصیص علم الصرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ ایک بندے نے کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو کی جگہ استعمال کر لیا اس نے. المومنین کہتے ہیں نا، مومنین کی ماں. یعنی یہ ایک قرآن شریف کے بہت، یعنی میں کبھی نہ پڑھتی لیکن بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمیں جب تک اس پر عبور نہ ہو جائے، ہم علم الصرف علم النحو پر عبور، یقین کریں کہ آپ نہیں اس کو سمجھیں گے، لیکن ابھی بھی الحمدللہ میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں اس کو دھیان دوں اور پڑھ رہی ہوتی ہوں ایک بچی کے ساتھ میں بھی. تو میرا یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ میں بالکل پرفیکٹ ہو گئی، لیکن کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے بات کی، کہ اعراب ہو جاتے ہیں، لگا لیتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ تو علم الصرف علم النحو کا علم لوگ کہتے ہیں جی 15 دن میں کلاس کر دیں گے، 1 مہینے میں تو کہتی ہوں 1 سال میں، 1.5 سال لگا کر ہمیں صحیح طرح علم الصرف علم النحو کا علم آئے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بہت مستند، جہاں جان کا معاملہ ہوتا ہے ہم مستند بات کو دیکھتے ہیں، اور جہاں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے کسی ٹی وی پہ آنے والی بھی جو کوئی مرد ہیں عورت ہیں ان پہ بھی بھروسہ کر لیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جامعہ شرفیہ کے، دارالفتہ کے، دیوبند کے بہت سارے علماء دین ایسے سکہ بند موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. ہمارے سامنے مولانا مفتی زرعلی صاحب کا تو انتقال ہو گیا، یہ کتنے بڑے بڑے مفتی ہیں. مفتی حسن صاحب، اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. تو جو نہیں سمجھ آ رہا وہ بڑی بجائے یہ کہ ہم اس کی آڑی ترچھی کوئی اپنی طرف سے تفسیریں بنا کے پیش کر دیں، تو نہیں کوشش کریں کہ اس کو اچھی طریقے سمجھیں. اور ذرا سی بھی یعنی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اور ایک بات کہہ کر یہ بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نا تقریباً جو بہت زیادہ، جو ہر رسول جو تھے نا، جو بہت فیمس ہوئے، جو بہت زیادہ مشہور ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب وہ آئے تو اس وقت جادوگروں کو بہت عروج تھا، اور جادو بہت عروج پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ کر کے بھیجا. یعنی جیسے جادو سے نہیں انسان کہتا ہے لو چیز یہ چھڑی ہے یہ غائب ہو گئی، یہ اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ایسے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جادو نہیں تھے، لیکن جادوگر اس کو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کی مدد. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو فن حکمت بہت عروج پہ تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑی کے مریض پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. مادہ زاد نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے کی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسا اثر رکھا تھا کہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، باتیں کرتا تھا. تو اس لیے کہ اس زمانے میں فن حکمت کو بہت عروج تھا، فن طب کو، ڈاکٹری کو بہت عروج تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کو بہت عروج تھا. شعراء کرام کی بڑی عزت تھی، بڑی بڑی عزت تھی. پورا عرب شاعروں کی بہت عزت کرتا تھا. تو کیا ہوا کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام اللہ پاک نے دیا، ایسا جامع کلام کہ ایک شاعر، یعنی ایک جو فصیح اور بلیغ عربی جاننے والا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
لا کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، ماں کا لفظ کیوں استعمال کیا، لن کا لفظ کیوں استعمال کیا، لا کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ بہت گہری باتیں، سمجھانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، ہو سکے تو قرآن کلاس میں، علم الصرف کی کلاس میں، علم النحو کی کلاس میں لے لیں۔ سیکھتے سیکھتے جو مر جائے گا اس کا جو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کمی پیشی کو، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ اپنے یعنی ٹیچر آپ سے کہیں بھئی آپ کو میں نے کل یہ چیپٹر پڑھایا تھا، آج اس کا ٹیسٹ ہے، تو ہم کہیں گے نہیں ٹیچر ہماری تو کوئی اچھی طرح تیاری نہیں ہوئی ہے، تو ہم کیسے ٹیسٹ دیں؟ تو اللہ کے حکم سے پھر کیا ہوگا کہ ٹیچر بھی یہی کہے گی نا کہ چلو اچھی طریقے سے تیاری کر لو، میں کل اس کا ٹیسٹ لے لوں گی۔ ایک مثال ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی سیکھنے سکھانے والے کو اس کا جو ہے نا وہ ان سے روگردانی کر دیں گے، یعنی اعراض کریں گے، ان کو معاف کر دیں گے، ان کا امتحان، ان کا حساب کتاب نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ابھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے پروسیس میں ہے۔ تو امید ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے، کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو اس لیے سیکھتے رہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری حدیثیں، ایک حدیث نہیں ہے کہ جیسے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو نکلا اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کے لیے جب تک وہ نہیں لوٹ کر واپس آ جاتا جہاں سے نکلا ہے، یعنی اپنے گھر سے، تو وہ اللہ ہی کے راستے میں شمار کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آسمان زمین کا نور ہے، صلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، اور نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار، تو کیوں نہ آئیں دیکھیں۔ نماز کے کچھ مسائل ہیں، میرے خیال میں کوئی نہیں کوئی 80 مسائل 85 مسائل ایسے ہیں جن کو اگر ایک عورت سمجھ لے، اور 100 کے قریب مسائل ہیں جو مردوں کے ہیں، جس میں امام کے پیچھے والے میں مسائل ہیں جو کہ آپ کو نہیں پڑھائے جا رہے، تو اگر کوئی یہ سمجھ لے تو الحمدللہ رب العالمین وہ عالم بن جائے گا نماز کا، یعنی وہ اپنی بھی نماز ٹھیک کر لے گا۔ اور نماز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے فرائض جو ہے 13 ہیں، یہ جان بوجھ کر چھوڑ دیں یا انجانے میں چھوٹ جائیں، ان کو سب کو پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی ان فرائض کو جو کہ 13 ہیں، ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں شرائط نماز ہے، ایک حصے کو کہتے ہیں شرائط نماز۔ اور شرائط نماز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی ابھی نماز پڑھنے کے لیے جو شرطیں ہیں، مسلے پہ چڑھنے کے لیے، جا نماز پہ چڑھنے کے لیے، اس سے پہلے وہ شرطوں کو ٹھیک کر لو، اس شرطوں کو دیکھ لو کہ آیا یہ شرطیں پوری اتر رہی ہیں کہ نہیں، کہ بدن کا پاک ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپ لینا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا۔ اب یہ تھے فرائض نماز میں سے شرائط نماز، یعنی 2 حصے کیے، ایک حصہ شرائط نماز ہے، اور پھر فرضوں کو 2 حصے کیے تو دوسرا حصہ ہے جو ہے ارکان نماز۔ اس میں سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، یہ پہلی تکبیر ہے جس کو ہم کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہ حرمت والی تکبیر ہے۔ اس کو کہنے سے پھر تمام کے تمام حلال چیزیں بھی ہم پر، وہ حلال چیزیں جو حلال ہیں وہ اس وقت حرام ہو جاتی ہیں، باتیں کرنا، اشارہ کرنا، چل کر جانا، یا گھوم پھر کر ادھر ادھر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ سب کچھ تکبیر تحریمہ کہنے سے حرام ہو جاتا ہے کہ بس اب تم اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی طرف دیکھو اور اللہ سے باتیں کرو اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی طریقے سے نماز پڑھو۔ پھر دوسرا ہے قیام کرنا، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، یعنی یہ بھی جو ہے فرض ہے۔ ہاں کسی کو خدا نخواستہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا، کسی کو چکر آ رہے ہیں، یا کسی کی اسپائنل کارڈ میں یعنی پیچھے کمر میں کوئی تکلیف ایسی ہے، کھڑا نہیں ہو جا رہا، گر پڑتا ہے، چکر آ جاتے ہیں، اس کے لیے ایسی سختی نہیں ہے کہ وہ زبردستی کھڑا ہو کسی چیز کو پکڑ کے، نہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ معذور کی نماز ایسی بتا دی نا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشاروں سے پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی نماز کی کسی حالت میں چھوٹ نہیں۔ اور پھر ہمارے بچوں کو دیکھیں اور ہمارے گھر والوں کو دیکھیں کس طرح نماز چھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو بہت کامیاب انسان سمجھتے ہیں اور بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کی بھی بات کر رہی ہوں، اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کی بھی بات کر رہی ہوں۔
یعنی یہ کوئی غیبت نہیں ہے، بتا رہی ہوں کہ بھائی نماز تو بہت ضروری چیز ہے. یعنی یہ سمجھ لیں سانس لینا اتنا ضروری نہیں جتنا نماز ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی ضروری ہے. آگے یعنی اس کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو یہ سمجھ آ رہی ہے بات. تکبیر تحریمہ کہنا، یہ یعنی نماز میں داخل ہو کے سب سے پہلے ہم نے حرمت والی تکبیر کہہ لی، پہلی والی. پھر قیام کرنا، کھڑے ہونا سیدھا، اور ایسے کھڑا ہونا کہ آپ کی نظریں اپنی سجدہ والی جگہ پہ ہو. قرات کرنا، یعنی قرات کرنا کا مطلب یہ ہے کہ الحمد شریف تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور سورت کو ملا کر پڑھ لینا، قرآن کی کوئی اور آیات لے لینا. رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قاعدہ خیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. آگے قوم جلسہ کے متعلق پہلے ہے قیام کے متعلق، یہ واجبات ہیں. یعنی اب دوبارہ سے دہرا رہی ہوں میں، کل واجبات 14 ہیں، اور قیام کے متعلق جو ہیں فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا. فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لینا. سورہ فاتحہ کو سورہ تمام باقی قرات سے پہلے پڑھنا، یعنی اور قرآن سے پہلے پڑھنا. قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا، اور جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا. یہ سب کے سب واجبات ہیں. غلطی سے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیجیے گا، اور اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو پھر ابھی نماز سے نکل جائیں. تشہد کے متعلق قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعتوں کے بعد ہم تشہد کی مقدار بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور پھر دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھنا، جتنی دیر تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس تک اتنا میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا، وہ جلدی پڑھنے میں. تو کیا ہوا کہ ان 2 اتنی دیر کو تشہد کہتے ہیں، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں یہ پڑھا جا سکے. تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ بھی قاعدہ اولا، یعنی پہلے 4 رکعت کی نماز میں پہلا جو ہے نا قاعدہ، اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، اور دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر آپ بالفرض پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنا بھول جاتی ہیں تو کیا ہوا؟ اب آپ نے کیا کیا کہ اگر پڑھنا بھول جاتی ہیں تو آپ نے کیا بھول جاتی ہیں تو ایک واجب چھوٹ گیا، آخر میں سجدہ صاف کر لیں. اگر آپ دوسرے قاعدے میں بھی تشہد پڑھنا بھول جاتی ہیں، پتہ نہیں آپ کا ذہن کہاں ہے، اور آپ سلام پھیر دیتی ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ بھی ایک واجب کو چھوڑا. اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑا تو اس پر بھی جو ہے وہ کر لیں سجدہ سہو. یہ دیکھیں لکھا ہے قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت نماز والی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا اور دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ واجبات ہیں. اور فرض کیا ہے؟ قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. آخری قاعدہ یعنی 4 رکعت کی نماز میں ہم جو آخر میں بیٹھتے ہیں نا تشہد کی مقدار، جس میں تشہد پڑھا جاتا ہے، تشہد کا پڑھنا تو واجب ہے لیکن بیٹھنا جو ہے وہ فرض ہے. امید ہے کہ بار بار دہرانے سے کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا. اچھا جی، تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجود وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح کرنا، اور ترتیب یعنی قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب کو قائم رکھنا. یعنی پہلے آپ کو پتا ہے رکوع ہوتا ہے تو رکوع پہلے کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کر پہلے وہ کر دیا، کیا کہتے ہیں، پہلے آپ نے سجدہ کر دیا پھر رکوع کر، یہ نہیں.
نماز وطر میں قنوت کے لیے انفرادی کے متعلق جو ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں نا انفرادی طور پہ، ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، انفرادی اپنی الگ الگ نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. تکبیر کہتے ہیں نا جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں وطر میں، اس کے بعد تیسری رکعت شروع کرتے ہیں ہم الحمد شریف پڑھنے کے بعد، قرات کرنے کے بعد، یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کے، اور یہ ہاتھ اٹھانا یہ واجب ہوتا ہے، یہ فرض نہیں ہے. فرض سے تو نماز کو شروع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب میں قائم رکھنا. اب یہاں پر آپ کو میں نے بتا دیا کہ قرات کی جگہ رکوع میں پہلے رکوع اور پھر سجدہ، یعنی ان سب میں ترتیب کو قائم رکھنا، یہ نہیں کہ پہلے آپ نے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا، یہ والی باتیں نہیں. اب اس میں ہے نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا. جب نماز وطر میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو پھر آپ الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں، کوئی سورت بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سورت ہو یا بڑی سورت ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا 1 بڑی آیت ہو، یہ پڑھ کر نا پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا. یہ اللہ اکبر کہنا جو ہے واجب ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا نا کہ فرض اللہ اکبر صرف ایک ہے اور واجب اللہ اکبر بھی صرف ایک ہی. فرض اللہ اکبر ایک ہے تو واجب اللہ اکبر بھی صرف ایک ہے. دونوں کے دونوں یاد رکھیں کہ باقی جتنے بھی آپ کرتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، وہ اللہ اکبر اگر آپ چھوڑ دیں، جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیں یا انجانے میں بھی چھوڑ دیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی نماز کی صحت کو اثر نہیں پڑے گا. ہاں یہ سوچ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھائی تو 2 سجدوں سے اٹھتی تھی تو اللہ اکبر نہیں کرتی تھی، تجھے میری سنت بری لگتی تھی، پھر آپ کیا جواب دیں گے اور میں کیا جواب دوں گی؟ چنانچہ یوں کرنا ہے کہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، یعنی اللہ باقی سارے اللہ اکبر جتنی بھی ہیں وہ سنتیں ہیں، سنتیں. تو انشاءاللہ والعزیز اللہ تبارک تعالیٰ کے تو وہ جو ہے اللہ اکبر ساری جو ہیں باقی ساری سنتیں ہیں، صرف ایک فرض ہے جو شروع میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، حرمت والی. اور پھر ایک جو ہے واجب میں صرف وطر والے میں عشاء میں نماز میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی آپ کی اللہ اکبر ہیں چھوڑنا نہیں ہے، لیکن بالفرض آپ رکوع سے آپ ایک سجدے سے اٹھتی ہیں، آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پاتی تو کیا ہوا؟ آپ سوچیں میں نماز سے باہر نکل جاؤں، میں تو نماز ٹوٹ گئی. نہیں، آپ کی نماز ہو گئی، اس کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن اللہ نے معاف بھی کر دیا، اس پر وبال بھی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے آپ کہہ دیں یار میں اب اللہ اکبر کوئی بھی نہیں کہوں گی صرف پہلی تو جو ہے وہ تو فرض ہے نا، اس کو کہہ لیا تو اس، اور باقی کوئی اللہ اکبر نہیں کہہ رہی، کھڑے ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، رکوع کر لیتی ہیں، دوبارہ رکوع کر وہ سجدہ کر لیتی ہیں، دوبارہ سجدہ کر لیتی ہیں، تو بھائی یہ چیز پھر یہ ہے نماز ہو جائے گی، لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا وبال ضرور آتا ہے. سنتیں جب چھوٹتی ہیں، سنتیں جب ٹوٹتی ہیں، سنتیں جب ذبح ہوتی ہیں تو پھر گھروں میں نہیں پورے خاندانوں پورے قبیلوں پر اس کا وبال آتا ہے. تو بات صرف یہ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ایسی آپ سے ایک دم سے ہو گیا چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اس کا وبال نہیں رکھا، اس کی معافی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے ہو گیا نا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. دونوں عیدوں کے یہ تو بس یاد کر لیں، ویسے آپ کا نہیں ہے، دونوں عیدوں کی نماز میں 6 تقریریں کہنا. یہ مرد حضرات کے لیے جو عید پڑھنے جاتے ہیں، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. یعنی نماز جب السلام علیکم کہتے ہیں نا ہم دائیں طرف، پھر السلام علیکم، تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ دونوں سلاموں کے ساتھ، یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، جب ہم لفظ سلام کے ساتھ جو ہے نماز سے علیحدہ ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے دائیں اور بائیں، تو یہ عمل جو ہے ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا واجب عمل ہے، یہ ہمارا واجب عمل ہے. واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنا، واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا
نماز کو سے باہر ہو جانا ہے. ہاں جان بوجھ کر نہ چھوڑا, بھولے سے ہو گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی, اس میں آپ کو کیا ہے, بھولے سے ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی سجدہ سہو کر لینا ہے. اور سجدہ سہو کے بعد بس اب آپ نے نماز کو دہرانا نہیں ہے, اس کو دہرانا نہیں ہے, بس ختم. تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس ختم بات کی آپ پر. اور یہ اس میں ذہن میں بھی رکھیں, ہمارے کار صاحب نے بتایا تھا کہ جب آپ دائیں طرف سلام کریں تو یہ سوچیں کہ دائیں کرامن کاتبین کے لیے جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان کو کیا. اور ایک اور بات بتائی تھی قاری صاحب نے, وہ یہ بتائی تھی کہ جب ہم دائیں طرف کرتے ہیں تو دائیں طرف بیٹھے ہوئے نمازیوں کی ہوتی ہے نیت, جیسے ہم حرم میں نماز نہیں پڑھتے تو بائیں طرف جب کرتے ہیں تو بائیں طرف والے نمازیوں کے جو پیچھے ہمارے نماز, جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ان کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سلامتی. یعنی کیسا مذہب ہے کہ نماز میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا عمل رکھ دیا کہ جو نمازی پڑھ رہے ہیں نماز, تو ان کی دعاؤں میں, یعنی نمازی کی دعاؤں میں وہ نمازی بھی شامل ہو جائیں, یعنی سلامتی کے لیے اور دعا کے لیے اور رحمت کے لیے کہ رحمت اللہ کی ان پہ نازل ہو. یعنی ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب کو جمع کر لیں, کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں قدم قدم پر آپ کی خیر کے سودے ہوں. سونا کیسے, اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, لیٹنا کیسے, تجارت کیسے کرنی ہے, والدین سے کیسے بولنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیا بیہیو کرنا ہے, بچوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے, بہن بھائیوں سے کیسے مل کر رہنا ہے, پڑوسیوں کے کیا حق اور حقوق ہیں, سودا بیچتے ہوئے کن باتوں کا خیال لینا ہے, اور سودا لیتے ہوئے کس باتوں کا خیال رکھنا ہے, میزان کو پورا رکھنا ہے, ملاوٹ نہیں کرنی. یعنی مجھے کوئی ایسا مذہب دکھا دیں جس میں سارا کچھ ہو. یقیناً وہ کوئی اسلام کا چربہ ہوگا, یعنی کوئی اسلام کی نقل اتارتے ہوئے ہوگا, ورنہ کوئی اور مذہب میری نظروں کے سامنے نہیں گزرا جس میں زنا حرام, جس میں شراب حرام, جس میں سود حرام. ایسا مذہب مجھے ابھی تک ویسے مجھے کوئی نظر نہیں آیا. بڑی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں بیٹھتی ہوں تو پڑھتی رہتی ہوں, لیکن پھر بھی الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی, اب سورہ احزاب کا میں نے آپ کو بتایا تھا, لیکن کچھ ایسی ڈیٹیل شروع ہوئی کہ بس بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اب تقریباً آپ کو سمجھ آ گیا کہ سورہ احزاب کا پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن جو ہے نا جب اسٹارٹ ہوا کرے گا تو میں پچھلا بھی بیک گراؤنڈ بتا دیا کروں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یہاں پر پھر سے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور نازل کیا, اتار دیا اللہ نے, الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ یعنی جنہوں نے مدد کی, یعنی دستگیری کی یا پیٹ پیچھے امداد کی, من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے, اہل کتاب نے. اور یعنی اہل کتاب کے متعلق ہے کہ جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی, یعنی کن کی مدد کی تھی, یہاں پر پھر ذہن پہ زور دیں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی. کن کی مدد کی تھی آپ کو پتا ہے؟ اہل کتاب نے کن کی مدد کی تھی؟ مشرکین مکہ وغیرہ کی, یعنی ان کی کفار مکہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کیا, من سیاسیہم, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان کو ان کے قلعوں سے باہر نکال دیا, اتار دیا, یعنی ان کو قلعوں سے باہر بے دخل کر دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ان کے دلوں میں, وَقَذَفَ اور ڈال دیا, فی قلوبہم ان کے دلوں پر, روب کو. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
ایک گروہ یعنی بعض کو تم قتل کرتے ہو، بعض کو تم یعنی ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وہ تاثرون اور فریقہ، اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو، یعنی کچھ لوگوں کو تم قید کر رہے ہو، کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، یعنی وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا، وارث سے نکلا ہے وراثت سے، وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا۔ ہم کہتے ہیں نا دیار غیر میں نہ جا کے بیٹھے، تو دیار کہتے ہیں، دیار کہتے ہیں گھر کو۔ وَأَمْوَالُهُمْ، ان کی مملوک، ان کے مال کا۔ وَأَرْضًا لَمْ، وَأَرْضًا، اور وہ زمین لم تطئوها، جہاں تک تم ابھی تک وہ نہیں کر سکے تھے، جہاں تک تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے، ٹھیک ہے، وہاں تک کے لیے اس زمین کو بھی، جہاں جس زمین پہ بھی تم گئے بھی نہیں تھے نا، جن پر ان کی اجارہ داری تھی، جو ان کے قبضے میں تھی، دشمنان اسلام یہودیوں کے، تو وہاں تک تم ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان زمینوں کو تمہارے ہاتھوں فتح کرا دی۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت اور کانا ہے اللہ رب العزت، اللہ ہر کل شیء قدیر، کل کہتے ہیں ہر چیز پر، شیء کہتے ہیں نا، شیء ہم کہتے ہیں نا کوئی شے ہے تمہارے پاس، اسی سے یہ نکلا ہے، کوئی کل شیء، ہر شے قدیرہ، ہر چیز پر قدرت ہے۔ یہ اللہ کو پہاڑوں پر، اللہ کو سمندر پہ، اللہ کو جھرنوں پر، اللہ کو زمین پر، اللہ کو آسمان پر، اللہ کو صحراؤں پر، اللہ کو پہاڑوں پر، اللہ تبارک تعالیٰ کو سمندروں پہ، اللہ تبارک تعالیٰ کو گفاؤں پر، اللہ تعالیٰ کو آسمان پر، اللہ تبارک تعالیٰ کو آسمان کے تمام جتنے بھی مرحلے ہیں، جتنے بھی درجات ہیں ساتھ کے ساتھ، ان سب پر ایک ایک جگہ، چپے چپے پر، کونے کونے پر، کریا کریا پر، گاؤں گاؤں پر، اقلیم پہ، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک تعالیٰ جب تک کچھ نہیں چاہتے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ کفار مکہ یا یہ کافر لوگ سرزمین کشمیر میں اور برما میں، شام میں، سیریا میں یا فلسطین میں مار رہے ہیں، تو بات صرف یہی ہے کہ جب مدینہ مکہ والوں پہ ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کو آئے دن خبریں ملتی تھی نا کہ فلاں کو مار دیا، یا فلاں کو گھر بے دخل کر دیا، یا فلاں کے کو پیٹا، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل برا ہوتا تھا، بہت دل برا ہوتا تھا، اور وہ کھڑتے تھے اندر ہی اندر، ٹھیک ہے نا، پھر فلاں فلاں تجارتی قافلے کو لوٹ لیا، ٹھیک ہے نا، پھر ابھی آئے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا اور مضبوط ہاتھوں میں مدینہ لے کے آئے، اوس و خزرج سے ان کی مدد فرمائی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کام اور بھی کیا کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اسباب ایسے پیدا کیے کہ جنگ معرکہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت نمایاں، حالانکہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، لیکن نمایاں کامیابی دے کے کفار کو پہلی ٹکر لگائی، پہلا صدمہ پہنچایا کہ اب تم جو ہو نا، وہ اب تم کر چکے جتنا ظلم تم نے کرنا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اتنا ظلم، وہ اتنا مسلمانوں کو ایسے حالات میں اتنے عرصے تک یوں رکھا کہ مسلمانوں میں صبر و ضبط تحمل پیدا ہو جائے، اور پھر وہاں پر یہ بھی آزمائش کر لی اللہ نے کہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار ہے، اور کون ہے جو بس خالی خولی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ اور پھر دوسرے بھی ایک اور بات کہ دشمنان اسلام کے لیے، کفار مکہ کے لیے ایک بات یہ بھی تھی بڑی سبق آموز، کہ جیسے ایک غالباً ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نعوذ باللہ، میں اس وقت تو یہ حالت کفر میں تھے، لیکن ظاہر بعد میں تو صاحب ایمان ہوئے، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالت کفر میں تھے تو کہا تھا کہ میں نے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کے جانثاروں کو اس طرح ان سے پیار کرتے نہیں دیکھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ اپنے خون کو، عزتوں کو، اور اپنے آپ کو ختم کرنے کو تیار ہیں، یعنی خون بہانے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی وہ اس کی وہ شان نزول۔ آگے ہم جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں پر
یہود اگرچہ ہجرت کے پہلے ہی سال معاہدہ کر کے امن عامہ کا پیمان باندھ چکے تھے، یعنی میثاق مدینہ، یہ آپ نے چھٹی کلاس 5ویں کلاس کی بک میں پڑھا ہوگا، بلکہ پڑھا کافی حد تک پڑھا ہوگا یہ میثاق مدینہ کا، تو میرے خیال میں میٹرک بورڈ میں بھی شاید ہو. تو یہ میثاق مدینہ کا تو آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اوس و خزرج جو تھے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے پیار محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور صحابہ کی مہاجرین کو اپنے بھائی بنا لیا، مواخات کر لی. اور یعنی یہ دو قبیلے جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ مل گیا اوس و خزرج، اور وہ دو قبیلے جو تھے نا بنو قریظہ اور بنو نذیر جو کہ یہودی تھے، انہوں نے ایک میثاق ایک اسٹیٹمنٹ لکھ لی، ایک کمٹمنٹ کر لی، ایک عہد نامہ لکھا کہ جس کی روح سے مسلمانوں پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے، اور یہودیوں پر کوئی مشکل آئے گی تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوس و خزرج جو کہ ہمیشہ ہمارے پاس آتے تھے، ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے زیر نظر تھے، آج کیا ہوا، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی قوت بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ یہود اگرچہ ہجرت کے پہلے سال معاہدہ کر کے امن عامہ کا پیمان باندھ چکے تھے، لیکن ان کی فطری شرارت اور خباثت نے زیادہ دیر تک چھپا رہنا میں پسند نہیں کیا، اور معاہدے سے 1.5 سال کے بعد یہود کی شرارتوں کا آغاز ہو گیا. اور جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بدر کی جانب روانہ کیے گئے، انہی دنوں میں جب جنگ بدر ہوئی نا، غزوہ بدر، انہی دنوں میں ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو قینقاع کے محلے میں دودھ بیچنے گئی، چند یہودیوں نے شرارت کی، اسے سرعام سر بازار برہانہ کر دیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا کہ ہماری مسلمان عورت کو سرعام برہانہ کیا، ننگا کیا، اور عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک مسلمان موقع پر جا پہنچا، اس نے تیش میں آ کر فساد انگیز یہودیوں کو سب کو قتل کر دیا. مسلمان کیسے مسلمان تھے دیکھ لیں. اس پر اس قبیلے کے سب یہودی جمع ہوئے، اس مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا اور بلوا کیا، یعنی وہی لوٹ مار اور عزتوں کو لوٹنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کے یہودیوں کو اس بلوا کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بلوایا، جس پر انہوں نے معاہدے کا کاغذ بھیج دیا. یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب حساب کتاب لینے لگے نا، ان کا محاسبہ کرنے لگے، پوچھ گچھ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا وہ کاغذ جو معاہدہ تھا میثاق مدینہ کا، وہ ان کو بھیج دیا، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بڑی خوبصورت وہ اگر میں بیان کروں تو اللہ اکبر کوئی غلطی نہ ہو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا، جس کا جب ہم نے تلفظ ہی دیکھا نا ترجمہ، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ بھی ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارے. ٹھیک ہے نا، جب یہ انہوں نے آپ کے معاہدے کی کوئی قدر نہیں کی تو آپ نے جو ان کے ساتھ معاہدہ انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا آپ بھی ان کے منہ پر دے مارے. ٹھیک ہے نا، جس پر انہوں نے معاہدے کا کاغذ بھیج دیا اور خود جنگ پر آمادہ ہو گئے. یعنی ان سے کہا کہ بھائی ہم نے کوئی نہیں معاہدہ کیا ہوا، یہ لیں اپنا کاغذ واپس لیں. اور یہ حرکت اب بغاوت تک پہنچ گئی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کو بھی یہ دکھا دیا کہ یہ کسی حال میں تمہارے نہیں ہو سکتے یہودی، اور اللہ کی قسم یہ آج تک ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جہاں دل کرتا ہے یہ مسلمانوں کو بے دردی سے مارتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے. ساری پالیسیز جو دنیا میں کام کر رہی ہیں تقریباً انہی کی پالیسیز ہیں، جس پر انہوں نے معاہدے کا کاغذ بھیج دیا اور خود جنگ پر آمادہ ہو گئے. یہ حرکت اب بغاوت تک پہنچ گئی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ مدینہ چھوڑ دیجیے اور خیبر میں جا کر آباد ہو جائیے. یہود کی خیبر بھی بہت دور نہیں ہے مدینہ سے، اس بات کو بھی یاد رکھیں. یہود کی دوسری شرارت قبیلہ بنو نذیر سے ہوئی. قریش مکہ نے بدر میں ایک تو یہ کہ نا کہ اس عورت کے ساتھ یہ غلطی کی، مطلب ایسے کی اور بلوا کیا، وہاں پہ لوٹ مار مچائی. اور اب یہود کی دوسری شرارت کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا پوچھ گچھ کرنے کے لیے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا عہد نامہ ان کو واپس کر دیا کہ بھئی ہم آپ کے اس عہد کے پابند نہیں، پکڑ لیں آپ کو، ہمارا اب کوئی اگریمنٹ نہیں. قریش مکہ نے بدر میں شکست کھانے کے بعد یہود مدینہ کو لکھا کہ تم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہو. اب جب قریش مکہ نے بدر میں شکست کھائی نا، سب سے پہلا غزوہ اسلام کا جو کہ سنہ 1 ہجری میں یعنی ابھی ہوا ہی تھا، یعنی عزیز اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بامشکل 1 سال ہوا تھا، یہ سمجھ لیں. تو پہلا غزوہ ہو گیا بدر کا. تو قریش مکہ نے بدر میں شکست کھانے کے بعد یہودی مدینہ کو لکھا کہ تم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے کہ تمہاری عورتوں کی پاجامے تک اتار لیں گے. اس خط کے ملنے پر بنو نذیر نے عہد شکنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کرنے کا ارادہ کیا.
تو جب ان کو ڈرایا قریش مکہ نے، یہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف تھے مسلمانوں کے، انہوں نے سازش کی اور آن وسلم کو کسی بہانے سے اپنے ہاں بلایا، اور جبکہ آپ ایک یہودی کے مکان کے دیوار کے نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ تدبیر کرنی چاہیے کہ دیوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پتھر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کر آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ آپ کو با اعلان ربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سازش کا، شرارت کا علم ہو گیا اور حفاظت الہی سے بچ کر چلے آئے۔ اچھا یہاں پر لکھا ہوا کہ خود بچ کر چلے آئے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جنہوں نے ہاتھ پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے ان کو اٹھا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو رہے تھے کہ چلو کوئی ان کو میں دین کی تبلیغ کروں گا، یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے۔ لیکن یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی بھی نبی جو ہے عالم الغیوب نہیں، عالم الغیب نہیں ہے، بس جتنا علم اللہ نے دے دیا اتنا ہی علم ہے اس کو، ان نبیوں کو، اور عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معصوم تھے نا، دشمنوں کی بات پر اعتبار کر کے حدیث پاک ہے نا، المومن غیر کریم، مومن تو بھولا بھالا ہوتا ہے، بہت معصوم سا ہوتا ہے۔ آپ نے ان کی شرارت کی بنا پر ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ سے نکل جاؤ ورنہ پھر سزا دی جائے گی۔ پہلے تو بنی نذیر نے مقابلے کی ٹھانی، چنانچہ بنو نذیر نے پہلے یہ کی، کیونکہ یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا نا، سب سے اثر رسوخ والا، پہلے تو بنو نذیر نے مقابلے کی ٹھانی، چنانچہ محاصرہ کر لیا گیا اور بالآخر ان کو یہ سزا دی گئی کہ یہ مدینہ سے نکل جائیں۔ چنانچہ 600 اونٹوں پر انہوں نے سبان لادا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا کر وہاں سے نکلے تاکہ مسلمان یوز نہ کر سکیں، استعمال نہ کر سکیں، گھروں کو گرا دیا، وہاں سے نکلے اور خیبر وغیرہ میں جا بسے۔ یہ خیبر پہنچ کر بھی امن سے نہیں بیٹھے، انہوں نے یہ عزم کیا کہ مسلمانوں کو قلع کما کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک متفقہ کوشش کی انہوں نے مل کر، جس میں عرب کے تمام قبائل اور جملہ مذاہب کے جنگجو شامل ہوئے۔ انہوں نے 20 سردار مقرر کیے جو عرب کے تمام قبائل کو حملے کے لیے آمادہ کریں۔ یہود کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10-12 ہزار کا خونخوار لشکر مدینے پر حملہ ہوا، اور یہی جنگ عذاب تھی جو کہ یہودیوں کے اور کفار مکہ کی سازش کے نتیجے میں ہوئی، اور یہی جنگ عذاب تھی جس کا گزشتہ آیت میں بیان ہوا۔ جبکہ قریب 1 ماہ کے مدینے کے محاصرہ رہا، 1 مہینہ مدینے کا محاصرہ رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ گئے۔ سردیاں تھیں، کھانے پہننے کو بھی کوئی ایسا گرم لباس نہیں تھے، کھانے پینے کو بھی کوئی ایسا، سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے پورا دن کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم لوگ مطلب چائے پی رہے ہیں، کبھی ہم اخروٹ کھا رہے ہیں، کبھی ہم بادام کھا رہے ہیں، کبھی ہم چلغوزے کھا رہے ہیں، کبھی مونگ پھلی کھا رہے ہیں، مطلب بھوک زیادہ لگتی ہے کیونکہ سردی سے بچنے کے لیے فیول زیادہ چاہیے ہوتا ہے نا، زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا، یہود بنی قریظہ جس کا ایک مضبوط قلعہ مدینہ کی مشرق کی جانب تھا اور جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے، جن پر بنا پابندی معاہدہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ضروری تھا، وہ بھی نظیری یہود کی ترغیب سے، یعنی ان کے بہکانے سے، نقص سے عہد پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے بھی عہد کو توڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے پاس سمجھانے والے کو آدمی کو بھیجا، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان کی بات، یعنی کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں، ان کا ہم سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے شہر مدینہ کے امن میں بھی خلل ڈالنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ کس کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو کہ سب سے بڑے بڑے قبیلے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ 2 یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ بنو نذیر، 2 مسلمانوں کے قبیلے جو کہ ادھر رہتے، یعنی بعد میں مسلمانوں کے بن گئے، مسلمان اوس و خزرج، یعنی یہ 4 تھے قبیلے، یعنی اگر آپ غور سے کریں، لیکن بنو قریظہ اور بنو نذیر کی آگے شاخیں بھی تھیں۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے شہر مدینہ کے امن میں بھی خلل ڈالنا شروع کیا اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ بنو قریظہ یہ سمجھے تھے کہ جب باہر سے 10,000 12,000 کا لشکر جرار حملہ ور ہوگا اور شہر کے اندر غدر پھیلا کر ہم مسلمانوں کی عافیت تنگ کر دیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ لوٹ مار میں شامل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو دنیا میں مسلمانوں کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ مگر اسی اسنا میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پہ سخت طوفان ہوا کا مسلط فرمایا، اتنا شدید طوفان تھا، لیکن مزے کی بات کیا تھی یہ بتائیں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ خندق کے اس پار
دشمنوں پہ طوفان آ رہا ہے اور خندق کے اس پار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آرام سے بیٹھے. سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی اور مجبوراً تمام لشکر اپنے اپنے ڈیڑے ڈنڈے اٹھا کر رفو چکر ہو گئے. رات میں اتنی شدید اسٹارمز یعنی اتنے جھکڑ چلے کہ جن سے ان کے خیمے اکھڑ گئے. اور کیا ہوا کہ ہانڈیاں الٹ گئی. قرآن کے ترجمے کا بتا رہی ہوں. اور کیا ہوا، ان کے ہاتھی، ان کے وہ جو تھے مویشی ڈنگر یعنی جو ان کے گھوڑے وغیرہ تھے جن پہ انہوں نے یا اونٹ تھے، وہ اپنی رسیاں تڑوا کر نہ بھاگ گئے اور انہیں کو روندتے ہوئے چلے گئے. اور ایک آندھی سے آپ کو پتا کتنا چیزیں ڈسپلیس ہو جاتی ہیں سب. جب کفار قریش وغیرہ عاجز ہو کے چلے گئے تو بنو قریظہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گھسے. اب جب کفار قریش وغیرہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی کی، سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی اور مجبوراً تمام لشکر اپنے ڈیڑے ڈنڈے اٹھا کر رفو چکر ہو گئے. جب کفار قریش وغیرہ عاجز ہو کے چلے گئے تو بنو قریظہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گھسے. آن صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کے مدینہ واپس تشریف لائے اور غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور چہرے پر غبار کا اثر تھا. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ فرشتے ہنوز ہتھیار بند ہیں. فرشتوں نے تو ہتھیار پہنے میں، آپ نے ہتھیار اتار دیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے. اب یہ بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے اور اب فرمایا کہ یا رسول اللہ اب ہتھیار نہ اتاریں، ان سے بھی اسی وقت نپٹ لیں. ابھی سارے جمع ہے نا، نپٹ لیں. یہ حکم پاتی ہے حضرت نے کیسے وفادار، کیسے فرما بردار. یہ حکم پاتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سماع و اطاعت پر قائم ہو، یعنی جو میری اطاعت کر سکتا ہے، کرنے پر قائم ہو، جو میری بات سن کر ماننے پر قائم ہو، وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے. اور واہ، ابھی دیکھیں نماز کا کتنا، لیکن یہاں پر اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تہجد کی نماز اور یہ سب چیزیں، لیکن 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو سب سے زیادہ اللہ کو کون سی عبادت پسند ہے؟ کہ آپ کی قربانی کے جانور کا گوشت، وہ خون جو ہے وہ زمین پر بہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہیں، اب دیکھیں نا پورے سال وہاں پہ رمی جمرات کھڑے ہوئے نا، آپ اب جا کر کنکریاں ماریں، کبھی بھی آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. ابھی بھی عرفہ کا میدان خالی پڑا ہوگا، میرے خیال میں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. آپ چلے جائیں وہاں پہ عرفہ کے مقام پہ اور جا کر رہ بھی جائیں، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو 9 ذی الحج کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص وقتوں میں، جیسے رمضان کے روزے، اب آپ بیٹھے آپ کہیں میں رمضان کے روزے جو ہیں سردی میں رکھ لوں گا، نومبر میں، یہ آپ کی مرضی سے اسلام نہیں بنا، میری مرضی سے اسلام نہیں بنا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں کس قدر جذبہ اطاعت و تسلیم تھا کہ بعض صحابہ کو راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا تو کچھ حضرات نے کہا ہم تو وہیں پہنچ کر نماز عصر پڑھ لیں گے، بعض نے کہا ہم تو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے. چنانچہ بعض صحابہ نے نماز عصر پڑھ لی اور بعض نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ کو ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے اس کی پابندی کی اور وہیں جا کر نماز عصر پڑھی. اگرچہ قضا ہو گئی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ نے کسی سے بھی کچھ نہیں فرمایا. آپ نے یعنی کسی پر نکیر نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا تم نے کیوں کیا تھا بھائی، جب میں نے نہیں کہا تھا تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. ایسی بات نہیں تھی، دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا. الغرض نہایت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اسلامی فوج نے بدعہد یہودی بنی قریظہ کے قلعوں کا فتح کا محاصرہ کر لیا جو 25 دن جاری رہا. لو ابھی 25 دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ وہاں لگا کے آیا، پھر 25 دن وہاں لگا رہے. اب آپ سوچیں نا، اسلام تو قدم قدم پہ قربانی مانگتا ہے. محاصرے کی سختی سے بنو قریظہ تنگ آ گئے اور انہوں نے قبیلہ اوس کے مسلمانوں کو جن سے ان کا پہلے سے ربط ضبط تھا بیچ میں ڈالا، کیونکہ وہ قبیلہ اوس سے کافی فرینڈشپ تھی. اس شرط پر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کر دیں گے اسے فریقین ماننے کے. وہ کیا تھا؟ بنو قریظہ کی دوستی تھی کس کے ساتھ؟ بنو قریظہ کی جو تھی قبیلہ اوس کے ساتھ دوستی تھی. بنو قریظہ کی دوستی کس سے تھی؟ قبیلہ اوس کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ
ہمارے اوس کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے، اگر قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ جو بھی ہمیں کہیں گے نا، ہم وہ کر لیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ، ہم ان کی بات مان لیں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے انہیں فریق مان لیں گے۔ یہود نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم یعنی منصف اور سرپنچ بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس اور بنو قریظہ کے درمیان جو دوستانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے، اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے یہود بنی نذیر اور یہود بنی قینقاع کو نکل جانے دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرما لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں کوئی تجویز نہیں دیتا، چلو بلا لو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو، ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرما لیا ان کی، بنو قریظہ کی، اور ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جنگ عذاب میں آپ کے دشمنوں کا ایک تیر رگ میں لگا تھا جس سے خون ہی خون جاری تھا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر داغ لگوایا تھا اور آپ کو آدمی بھیج کر مدینے سے بلوایا گیا۔ بامشکل سواری پر سوار ہو کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور بحیثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ دیا۔ کیا فیصلہ دیا سنیں، بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کر دیے جائیں، کیونکہ اب فیصلہ کس نے کرتا؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ اور خالی کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا ڈھیلا حکم دیا تھا، بڑا نرمی والا۔ اب بلایا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ یہ اوس کے قبیلہ اوس کے سردار ہیں، یہ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا دوستانہ تھا، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنوں ہی سے سزا دلوائے۔ بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کیے جائیں گے، عورتیں اور بچے قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے سب قید غلامی میں لائے جائیں، اور ان کے اموال اور جائیداد کے مالک مہاجرین ہوں گے، یعنی مہاجرین ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ تو اس میں تھے نا، اوس میں سے مدینے کے رہنے والے تھے نا، انہوں نے کہا سارا کے سارا مال جتنے مکہ سے لوگ آئے ان کو دے دو۔ اگر یہود بنی قریظہ اپنا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تو شاید ان کو زیادہ سے زیادہ جو سزا ہوتی وہ یہی ہوتی کہ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو جائیں، مگر اللہ کی مرضی، ان کی بدعہدی کی سزا یہی تھی کہ انہوں نے خود بولا کہ حضرت سعد فیصلہ کریں۔ حضرت سعد نے فیصلہ ٹھیک ان کی آسمانی کتاب کو سامنے رکھ کے تورات کے موافق دیا۔ چنانچہ تورات کتاب استثنا میں ہے کہ جب کسی شہر پر تو حملہ کرنے کے لیے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے، اور اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دے تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہوں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلائے تو جس قدر مردوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے عورتیں جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ حضرت سعد کے اس فیصلے کے مطابق 100 یہودی جوان قتل کیے گئے، کئی 100 عورتیں اور لڑکے قید ہوئے، اور ان کے املاک اور اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ جب مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ عذاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کی تھیں۔ اللہ اکبر دشمنوں کو۔ اب سوچیں یہ ان کی ضلالت کا حال ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل یہودیوں کے کریکٹر کو میں نے کہا تھا آج، لیکن آج میں نے سوچا کہ یہ کافی لمبا ہے سبق، اس کو پہلے تھوڑا مناسب ہو جائے پھر میں انشاءاللہ۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ یہودی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ماں سورہ فاتحہ میں کیا لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، صراط الذین انعمت، ان کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی ہمیں انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلائیے اللہ، غیر کیا مطلب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلائیے گا جن کے راستے پر آپ نے کیا مطلب جن غیر المغضوب، جن پر آپ نے غضب کیا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے گا جن پر آپ نے انعام کیا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائے گا جن پر آپ کا غضب ہوا۔ یعنی مغضوب کون؟ یہودی قیامت کی صبح تک مغضوب ہی رہیں گے، قیامت کی صبح تک وہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے، اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں پہ کر دیا۔ وللضالین کہتے ہیں کہ راستے سے بھٹکے ہوئے، اور یہ ہے
عیسائیوں کے لیے مطلب کہ وہ رستے سے بھٹکے ہوئے. تو امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت. تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آب لپا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری پیاری بہنوں، بار بار اسی بات کو دہراتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے اور ہر ایک یہی کہے گا، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر ایک یہی کہے گا کہ میں سچا نبی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 جھوٹے نبی آئے، 4 ایسے نبی بنے جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں جو ہوں وہ نبی ہوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مہر نبوت بنا کے بھیجا گیا، یعنی نبوت پر میری مہر لگ گئی کہ میں آخری ہوں. یہاں پر بہت اہم بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ شیزان سے منع کر رہی ہیں ہمیں. تو میں صرف شیزان سے منع نہیں کر رہی، میں شیزان سے، پران سے، مشموم سے، میں آپ کو کیا کہتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو قادیانی پروڈکٹس ہیں. ٹربو جو پلاسٹک کی دکان ہے یہ بھی قادیانیوں کی ہے. اسی طرح بہت سی ایک فہرست ہے میرے پاس جن سے میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ بھائی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے آپ، اتنا 2 کام کر لیں کہ دنیا کو بتا دیں کہ قادیانیت کیا ہے، تاکہ آپ قادیانیوں کے اس شر سے محفوظ ہو جائیں، مطلب ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں، اور دنیا کو بتا دیں کہ بھائی کہ ان سے بچنا کیسے اور ان کو کمزور کیسے کرنا ہے. اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گی، تو نعوذ باللہ ہماری نسلیں خطرے میں پڑ جائیں گی، ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. میں نے ایک ابھی کل پرسوں یعنی کچھ دن پہلے ایک بزرگ کی بات سنی، اور بڑی ابھی میرے خیال میں 1-2 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ان کی بات سنی، بڑی مجھے مزے کی لگی. میں آپ کو سمجھاتی ہوں اور اس کے بعد اس کا ربط بتاتی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر والدین جو ہیں، کہتے ہیں اپنے والدین کے لیے حق کے دعا کیا کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو. بعض لوگ دیکھیں کتنے دل والے ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں بلکہ اپنے مرحومین والدین کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں کہ بھائی جیسے میرے والد صاحب منصور احمد صدیقی ہیں، اللہ مجھے توفیق دے تو میں کہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ میں نے بکرا ذبح کیا آپ کے لیے، آپ کے نام پر، اور اس کا ثواب میرے والد مرحوم منصور احمد صدیقی یا میمونہ اختر میری والدہ اور والدہ کے مطلب والدہ کے لیے الگ کر دیا، والد کی طرف سے الگ کر دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر ہمارے بچے صاحب اسلام رہیں گے تو ہمارے لیے جو ہے قربانیاں کریں گی یا صدقہ جاریہ. اگر اللہ نہ کرے ہماری نسلوں کا یا ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور قادیانی نعوذ باللہ ان پر اپنی پھندے پھینک دیں، تو بھائی اتنا تو کرو کہ قادیانی مذہب کو پیش کر دو. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور 4 جھوٹے نبی اللہ تعالیٰ نے، ہر کام حکمت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں 4 جھوٹے نبیوں کو بھیجا، 1 نہیں 2 نہیں 4 جھوٹے نبی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور چاروں کے چاروں جو تھے وہ ان کو نعرہ کیا تھا کہ ہم سب سے بہترین نبی، مطلب ہمیں نبوت ملی ہے. ٹھیک ہے،
ہائے، یہاں پر بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفقہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آن وسلم خاتم النبیین کی وفات شریف سے قیامت تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی تعداد آج تک شاید 30,000 سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کسی نہ کسی جھوٹے نبی کی خبر کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا رمضان میں ایک عورت تھی، پتہ نہیں غالباً ثنا نام کی تھی، اور اس نے ایک وہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح نا آپ کو پتہ ہے نا مختلف شہروں سے، ابھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا میں اس کو غازی فیصل کے لیے دعا کرتی تھی، جس نے ایک میرے خیال میں 2 سال پہلے اس کے عمران خان کی حکومت میں ایک اس کو مارا تھا، کیا کہتے ہیں، جھوٹے نبی نے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس نے کورٹ میں اس کو مار دیا، تو وہ 14 سال کا بچہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی، حقیقت یہ کہ حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 30 یا کم و بیش یعنی جن 30 دجالوں کی خبر دی، وہ ان جھوٹے دعوے داروں کے متعلق ہے جن کا فتنہ کافی عرصے قائم رہے گا اور جن کی شہرت دور اور نزدیک پہنچ جائے گی۔ یہ جو ہے نا ذرا سی گلی محلے میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بری طرح سے عذاب دیے جائیں گے اگر توبہ نہ کریں، لیکن یہاں پر جو 30 جھوٹے دعوے دار ہیں وہ نہیں ہیں، وہ ہوں گے جن کا فتنہ کافی عرصے قائم رہے اور جن کی شہرت اطراف عالم میں پہنچے، جیسے مسلمہ کذاب کا فتنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور جیسے مسلمہ پنجاب کا فتنہ ہمارے دور میں چلا آ رہا ہے۔ 100 میری پیاری بہنوں، 112 سال ہو گئے، یہ فتنہ ختم نہیں ہو رہا، 112 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ فتنہ کیوں نہیں ختم ہو رہا۔ آپ نے کبھی سنا کہ یہ، یعنی آپ نے کبھی سوچا کہ یہ فتنہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کبھی یہ سوچا کہ یہ فتنہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ جبکہ مرزا قادیانی نے 1901 میں دعویٰ کیا اور 1908 میں وہ اپنے ہی گند میں غلاظت میں جو ہے وہ گر کر مر گیا۔ تو 111 سال سے جب یہ فتنہ چل رہا ہے، 111 سال سے یہ فتنہ چل رہا ہے، اور ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس فتنے کو ختم کر دے۔ آئیے آپ دکھاتی ہوں، بتاتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس فتنے کو لے کے، ساتھ ساتھ اس کو لے کے کہ اب یہاں پر جو بڑے بڑے جیسے مرزا قادیانی کا فتنہ ہے نا، قادیانیت کا فتنہ، اس طرح کے فتنے کو، یعنی اس طرح کے 30 جھوٹے نبوت کے دعوت داروں کی اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی۔ ایسا نہیں کہ جس بے وقوف نے یہ کہہ دیا میں نبی ہوں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا مصداق بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جس کو کوئی اپنے وطن کے باہر ہی نہ جانتا ہو، بلکہ ان 30 جھوٹے نبیوں میں وہی لوگ داخل ہیں جن کے فتنے کو عالمگیر شہرت ملی۔ اب یہ رہا سوال کہ آج تک ایسے مشہور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کتنے گزرے ہیں، تو آئیے پھر ہم اس پر جو ہے یہ قلم اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا فتنہ کچھ کہاں سے پہنچا۔ تو سب سے پہلا فتنہ اگر جاننے کے لیے کہ سب سے پہلا جو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، آپ کی نبوت 40 سال کی عمر میں جو ہوئی ہے وہ ثابت ہوئی ہے، مبعوث ہوئے ہیں آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک میں آئے، اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ہائے ہائے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ان کے بعد 40 جھوٹے ایسے نبوت کے دعوے دار، کاش میں اور آپ آخرت میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائیں، اور اسی طرح دنیا میں بھی اس فوج کا ایک سپاہی بن جائیں جو ختم نبوت کے محاذ پہ ناموس رسالت کے ڈاکوؤں سے ہر وقت نبرو آزما رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سب سے پہلا جھوٹا نبی اس کے متعلق کچھ بتاؤں،
اس سے پہلے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی، میٹنگ کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، چند اشعار جو لکھے ہیں نظر رسول، چند اشعار جو لکھے ہیں نظر رسول، عاقبت میری سنور جائے جو ہو جائیں قبول۔ کیا قصیدہ پڑھوں ان کا وہ ہے نبیوں کے نبی، کیا قصیدہ پڑھوں ان کا وہ ہے نبیوں کے نبی، ان کی توصیف کروں کیا وہ رسولوں کے رسول۔ لائے جبریل فرشتوں کی حفاظت میں کتاب، لائے جبریل فرشتوں کی حفاظت میں کتاب، آپ یقین کریں اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا ہے قرآن کا۔ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، تو کیا اللہ نے تو رات اور زبور نہیں اور انجیل نہیں نازل کی؟ نہیں، وہ بھی اللہ نے نازل کی، بالکل کی، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، وہ نازل کی تھی۔ تو کیا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، ہم اس کی حفاظت خود۔ تو ایک ایک آیت قرآنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آتی تھی، آپ جناب کے پاس آتی تھی، تو 70,000 فرشتوں کی لپیٹ میں، اور جو سب سے بڑے امین فرشتے تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا کہ بڑے امانت دار اور بڑے طاقتور، بڑے حدیثوں میں ان کا ذکر، تو جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی لپیٹ میں ایک ایک آیت آتی تھی۔ لائے جبریل فرشتوں کی حفاظت میں کتاب، نفس و شیطان کا نہیں جس میں ہوا کوئی دخول، کر سکا کوہ گراں بھی نہ تحمل جس کا آپ کے قلب مبارک پہ ہوا اس کا نزول۔ آپ سے پہلے کے ادیان کی حالت یہ ہے، آپ سے پہلے تمام دین جتنے بھی تھے ان کی حالت کیا ہے؟ آپ سے پہلے کے ادیان کی حالت یہ ہے، ہیں کتابیں جو محرف تو شریعت مجہول، آپ کا دین ہی وہ دین مبین ہے جس میں سب ہے محفوظ کتاب ہو کہ شریعت کے اصول۔ اب نبی کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب کوئی اور نبی نہیں آنا، کوئی اور کتاب ٹھیک ٹھاک اوپر نہیں اترے گی، اب یہی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، مکمل ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے دین کو تمہارے لیے، اسلام کو، مذہب کو، اسلام کے مذہب کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اب نبی کوئی نہ آئے گا ہدایت کے لیے، بس اسی ذات سے اب ہوگا ہدایت کا حصول۔ ہو گئی ختم نبوت یہ یقین ہے میرا، یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یعنی یہی کورس چلے گا۔ اب کوئی مزید ہیڈ ماسٹر نہیں آئیں گے، کوئی پرنسپل نہیں آئے گا جو مزید کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اصلاح کرے اور کہ بھائی نہیں یہ والا، یہ اس میں جیومیٹری کے یہ والے اسکول نہ ڈالو، یہ والے ڈالو، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو گئی اقتداء میں قیامت ہے۔ ہو گئی ختم نبوت یہ یقین ہے میرا، ہر طرح کامل و اکمل ہے رسول مقبول۔ مشغلہ میرا ہے ناموں سے رسالت کا دفاع، اے نبی آپ کی توصیف ہے میرا معمول۔ ہو سکا مجھ سے تو میں وقت نزا بھی ہردم، ہو سکا مجھ سے تو میں وقت نزا بھی ہردم، آپ کی مدح سرائی میں رہوں گی مشغول۔ آپ کی نظر عنایت کا، آپ کی نظر عنایت کی محتاج ہوں میں، اس گناہ گار پہ رکھیے گا، اس گناہ گار پہ بھی رکھیے گا توجہ مبذول۔ اللہ ہم سب کی طرف سے اس کو جو ایک اللہ سے التجا ہے اللہ قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ تو یہ وقت تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک کتاب جو کہ میرے معلم نے مجھے بھیجی ہے اور بڑے خوبصورت کمنٹس کے ساتھ بھیجی ہے میرے معلم صاحب نے، میرے مولانا صاحب نے، وہ کتاب ہے حقوق مصطفیٰ۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، اب یہ بھی لکھی ہے منیر الوی صاحب نے، جن کا تقریباً میں کلام پڑھتی ہوں تربیت نصاب میں بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہے ہماری جان پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہمارے لیے، یہ ایسے ایمان افروز واقعات ہیں جن میں سے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ بہت سے واقعات، مطلب 80% 70% آپ نے سنے ہی نہیں ہوں۔ تو ہو سکے تو کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے منگوا لے بہرحال، لیکن حقوق مصطفیٰ ضرور پڑھ لیں، کیا پتہ یہی آپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بائیکاٹ کیجئے ساری قادیانیوں کی چیزوں کے، اگر ہم شیزان نہ پیئیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ صرف تحدیث بن نعمت بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ یہودیوں کی چیزیں چھوڑ دیں، تو آج 6 سال میرے خیال میں، مجھے 5-6 سال ہو گئے کہ میں نے کوئی کولڈ ڈرنکس، ماؤنٹین ڈیو، 7 اپ، پیپسی کولا،
یہ اور کیا پیپسی ہے، 7 اپ ہے، ماؤنٹین ڈیو ہے، اور یہ جتنی بھی اب ہیں مرنڈا وغیرہ، یعنی جتنی بھی یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں، الحمدللہ رب العالمین کسی طرح سے بھی صابن کے روپ میں، شیمپو کے روپ میں، کسی طرح بھی الحمدللہ میں اپنے لیے ذات کے لیے استعمال نہیں کرتی الحمدللہ، نہ صرف میں، نہ صابنوں میں، نہ کسی چیز میں۔ ہو سکے تو اتنا تو کریں نا کہ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی معاشیت پہ ضرب کاری لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مغضوب قوم کہا ہے، جس پر اللہ کا جو ہے کیا کہتے ہیں غضب ہے۔ اور آج اپنے یہودیوں کا بھی پڑھ لیا، ادھر قادیانیوں کا بھی پڑھ لیا، دونوں کی پروڈکٹس کو چھوڑ دینے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سے بہترین پروڈکٹس مل جائیں گی، جس کو چاہیے ہو وہ میں اس سے منگوا لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ، اور پھر یہ سویڈن نے جو کہ ہماری قرآن کی اس وقت بے حرمتی کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اپنے حبیب پاک حسن کے طفیل میں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو یہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو آخر تک مکمل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد وآلہ، جزا اللہ تعالی عنا محمد وآلہ، جزا اللہ تعالی عنا محمد وآلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، مولا کریم آقا عظیم ہم پہ رحم فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہماری لغزشوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب بہت 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 گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو نظر انداز فرمائیے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو نظر انداز فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اس میٹنگ میں جو بے برکتی ہو رہی ہے، یا اللہ اس طرف دھیان فرما دیجئے، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سی بہنیں بیمار ہیں، کسی کی موبائل فون خراب ہو چکے ہیں، کسی کے ہاں لائٹ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو پا رہا، یا اللہ ساری رکاوٹوں کو دور فرمائیے، یا اللہ پھر سے برکت عطا فرمائیے، پھر سے اس میٹنگ سے جوڑ عطا فرمائیے، اس کو قبول فرما لیجئے، اس میں جو خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، یا اللہ ان کی درستگی فرما دیجئے، اللہ جو جانے انجانوں میں غلطیاں ہو گئی اس کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ پاک اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے مولا، میرے پیارے آقا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ مولا کریم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم بے عملے ہیں، ہمارے عمل کے دفتر بند ہیں، ہمارے عمل کے دفتر سیاہ ہیں، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہماری مغفرت کا بندوبست فرما دیجئے، ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجئے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ تمام بیماروں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تمام علماء اسلام، علماء دین، اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، یا اللہ مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، یا اللہ اتنے ہمارے نذیر صاحب ہیں جو ان کے یا اللہ رائیونڈ کے امیر ہیں، یا اللہ ان سب کی جان مال ایمان میں
یا اللہ برکت عطا فرما دے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، ندیم احمد صدیقی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، جوڑ جوڑ پور پور کی قوت میں طاقت میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے حضرت جی پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، علی حسین ان کی بہن، ان کی بہنوئی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، ننھے عبداللہ پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ہماری اہلیہ جو سکندر ہیں ان پہ بھی رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اللہ عیشا پر رحم فرما دیجیے، اللہ عیشا کی جو تکلیف ہے اس کو دور فرما دیجیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری مینجمنٹ میں جتنی بچیاں ہیں ان کے گھروں پہ، ان کے گھر والوں پہ رحم فرما دیجیے، جو اب سن رہی ہیں، یا اللہ ان سب کو اور ہماری مینجمنٹ کی ایک ایک فرد کو، ان کے اہل و عیال کو، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ قرآن کے نور کے ساتھ عطا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو مومن بنا دیجیے، محافظ ناموس سے رسالت بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کو اللہ ایمان اور عمل حضرت ابوبکر صدیق والا عطا فرما دیجیے، اور ہمارے لیے ہمارے حق میں ان کو اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنا دیجیے، ان کی نسلوں میں ان کے بچوں کو بھی ان کے لیے اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنا دیجیے، یا اللہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو جو ایمان عطا فرما، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا عمل اور ایمان عطا فرما، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں میں کسی کو کافر ملحد زندیق قادیانی نہ بنائیے گا، یا اللہ ہمارے بچوں میں کسی کو زانی شرابی نہ بنائیے گا، راشی مرتشی خائن نہ بنائیے گا، حاسد نہ بنائیے گا، قاذب نہ بنائیے گا، یا اللہ ذلیل و خوار نہ کیجیے گا، ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو سینے سے لگا کر ان کو پروان چڑھائیے گا، جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی، جیسے آپ نے ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی، جیسے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، تربیت فرمائی، ویسے ہی ہماری نسلوں کی، ہماری بچوں کی تربیت فرما دیجیے، ہماری جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں ان کے لیے بہترین زوج اور بہترین در کھول دیجیے، بہترین زوج عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس میٹنگ میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جتنے خاندان ہیں ان سب کی بچیاں جو کہ نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، اللہ ان سب کے لیے، یا اللہ حفصہ فاطمہ کے لیے، یا اللہ سدرہ سبحانہ ام حبیبہ کے لیے، یا اللہ فریحہ کے لیے، یا اللہ بینش اور عفیفہ کے لیے، یا اللہ نیک در ام حبیبہ کے لیے بھی، یا اللہ نیک در نیک بر عطا فرما دیجیے، یا اللہ دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری حفصہ سجاد جو ہے ہماری بہن کی بیٹی، ان کے لیے بھی بہترین بر کا انتظام فرمائیے، ان کے لیے جو کوئی بہترین بر ہے اس کا فیصلہ فرما کے سامنے لے آئیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو وسیع کریم روزگار عطا فرمائیے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرمائیے سکون والا برکت والا، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ رقیہ باجی جان کو، عائشہ کو اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سونیا کو، یا اللہ نیک نیک اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ جو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ایسی ہیں جو اولاد اس وقت جو حاملہ ہیں ان کے لیے آسان فیصلہ فرما دیجیے، اللہ ان کو بہت آسانی کروا دیجیے، ان کو نیک نرینہ اولاد سے نواز دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائیے، پاکستان کو غداروں سے نجات عطا فرمائیے، پاکستان کو دشمنوں سے نجات عطا فرمائیے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرمائیے، پاکستان سے اور دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو دور کیجیے، پاکستان کو کوئی بہترین قیادت عطا فرمائیے، یا اللہ یہ کٹ پتلی حکمرانوں سے، یہ بکے ہوئے حکمرانوں سے جان چھڑائیے، یا اللہ کوئی نیک حکمران عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، مولا کریم آقا عظیم حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، ان کا آنا
ان کا وہاں رہنا سب آسان فرمائیے، اور ان کے حج کو قبول فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ہم سب کا اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ طیب الدگان صاحب اور قطر کے حکمران کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیے، اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ ان کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔